الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ اما نوالہ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر اپنی ایک نسبت دے کر، اور وہ نسبت ساری اونچی نسبتوں سے نسبت اونچی ہے،
جس نسبت نے انسان کو دنیا آخرت کے اندر عزت عطا فرمائی، جس نسبت کی برکت سے انسان مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب قرار دیا جائے گا، وہ نسبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قیامت کے دن اعمال پر معاف کرے یا نہ کرے، لیکن امید ہے نسبت پر ہی کام بن جائے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایمان کی حالت میں، بڑی عجیب بات یاد آئی، اللہ کو ماننا ایمان نہیں، نبی کو ماننا ایمان نہیں، قرآن کو ماننا ایمان نہیں۔ تمہارے پاس تمہارا نبی آئے اور وہ نبی آ کے جو تمہیں کہہ دے کہ اللہ کو ایسے مانو، مجھے ایسے مانو، کتاب کو ایسے مانو، نبی کی بات پر اللہ کو ماننا ایمان ہے بھائی۔ پھر سمجھنا کہ انسان اللہ کو مان رہا ہے، ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، وہ تو ایمان والا نہیں ہوا۔ مکے کے کافر اللہ کو مانتے تھے، اور جتنے وہ تھے کہتے تھے کہ جتنے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، کبھی کہا کرتے تھے یہ 360 بت ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، بڑا کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے کام ان کے ذمہ اللہ لگا دیتا ہے۔ اور آج بھی ہندو مت میں دیکھ لیں، ہندو مذہب ہے، وہ اگر بتوں کی پوجا کرتے دھیان ان کا اوپر ہی ہوتا ہے، اوپر والے نے پڑا سامنے کرے، اوپر والے نے، وہ بھی اللہ کو مانتے، سکھ بھی اللہ کو مانتے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے، یہودی بھی اللہ کو مانتے۔ ہم نے اللہ کو ویسے ماننا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ نے بتلایا بھی اور مان کر دکھلایا بھی۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور سچی کتابوں کو ویسے ماننا ہے جیسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ماننا ابو لہب نے بھی تھا، ماننا ابو جہل نے بھی تھا، یہ جہنم میں چلے گئے، ماننا صدیق نے بھی تھا، یہ جنت کے وارث بن کے گئے۔ جس موقع پر، جس وقت میں، جس نبی نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے بس۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں خیر ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا اس میں نقصان ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں دنیا کا کتنا فائدہ، اس میں یہ نہیں دیکھنا دنیا کا، جو نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی پر تو عمل کیا۔ ہم کہتے نہیں جی اس کے اندر شریعت کیا کہتی ہے، فقہ کیا کہتی ہے، مسئلہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، عوام کی رائے کیا کہتی ہے، قیاس رائے کہتی ہے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن سب سے پکی ٹھکی اٹل بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی نے کیسے ماننا؟ امت کے صلحاء پر اللہ نے اس کو کھول دیا، اور امت کے صلحاء نے فقہ کی طور پر، حدیث کی تشریح کے طور پر، قرآن کی تفسیر کے طور پر امت کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان امت کے صلحاء واسطہ بن گئے، اور ان امت کے صلحاء نے شاگردی حاصل کی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، یعنی دین تیسرے واسطے سے ہمارے تک آیا۔ صحابہ اکرام پہلا واسطہ، امت کے صلحاء دوسرا واسطہ، پھر اس واسطے سے چلتا چلتا دین ہمارے پاس آیا۔ اب کوئی آدمی ان دونوں کو کراس کرے اور کہے کہ میں جو ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں، وہ تو وہ حساب ہو گیا کہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے کا، موٹر وے سے جائے گا شارٹ کٹ، نہ کہیں پانی ملے گا، نہ کہیں چائے ملے گی تو انسان کو مہنگی ملے گی۔ جی ٹی روڈ پہ جائے گا، اپنی مرضی کا کھانا ملے گا، اپنی مرضی کی چیزیں ملیں گی، اگر روٹی نہیں ملی تو فروٹ مل گیا، فروٹ نہیں ملے مشروم مل گیا۔ جی ٹی روڈ پر موٹر وے پہ جو چیز ملے گی وہی اسے کھانی پڑے گی۔ تو بھائی اللہ نے جو دین نبی پر اتارا، نبی نے وہ دین صحابہ کی جھولیوں میں ڈالا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا سینے کا فیض آنے والوں کے اندر منتقل کر دیا۔ آنے والوں نے ان کو موٹر وے پر جی ٹی روڈ والی چیزیں عطا کر دی۔ جیسے نماز ہے، اب اللہ کا حکم آیا کہ نماز پڑھو، اب نماز کے لیے کیا ہے؟ رکوع قیام، اتنا قرآن کریم میں سجدہ آیا، باقی کرنا کیا؟ یہ سارے کا سارا امت کے علماء فقہا نے بتلایا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کیسے کرنا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا، کون سی مٹی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، یہ امت کے علماء نے بتلایا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز سفر کی حضر کی نماز بتلا دی گئی، طریقہ کار امت کے علماء نے سینہ کھول کے بتلا دیا۔
زکوٰۃ کا حکم آیا قرآن میں، زکوٰۃ دو، کتنی دینی، کیسے دینی، کس وقت دینی، کس کس کو دینی، قرآن کریم نے موٹے موٹے لفظ بیان کیے، رحمت دو عالم نے اپنی زبان سے پوری تشریح بیان کر دی، صحابہ نے اسے محفوظ کیا، کریا گاؤں گاؤں جا کر دین کے جھنڈے گاڑ دیے، امت کے علماء صحابہ کے قدموں کے اندر بیٹھ گئے، اور دین قیامت کی صبح تک زندہ ہے میرے عزیز۔ تو ہم نے تو وہ بات ماننی ہے جو نبی علیہ السلام نے امت کو پیغام دے دی کہ یہ کرنی ہے۔ اب خیر ہے یہ شر ہے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ بھائی انسان وہی کامیاب ہوگا جو اپنے بڑوں کی بات کو مانے گا اور بڑوں کی بات کو لے کے آگے چلے گا، اور جب بڑوں کو کراس کرنا شروع کر دیں گے، نہ خدا ملے گا نہ مصطفیٰ ملے گا، تو نوبت یہاں تک بھی آئے گی، مرے گا تو کیا پتہ موت ایمان کی حالت میں بھی نہ آئے میرے بھائی، موت آوے کیا پتہ ایمان کی حالت میں بھی نہ آوے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے جس طرح کہا کہ اللہ کو ایسے مانو، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسے مانو، میں اللہ کا نبی خاتم النبیین، میں رب نے مجھے کہہ دیا، اب اس بات کے اندر کوئی شک ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کو مانا، اب سارے مکے کے کافر پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ مکے کا تاجر ہاتھ سے نکل گیا، چلو اسے سمجھاؤ۔ اب سارے دوڑے سیدنا صدیق اکبر کے پاس، ابو بکر سیاںا بیانا تھا، کیا ہو گیا؟ آدمی تعلق بڑھاتا ہے اس آدمی سے جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو۔ جو آدمی اپنی حیثیت کے اندر مالی اعتبار سے کمزور ہو، اس سے تعلق کیا بڑھانے؟ کوئی غریب سے دوستی کرتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کرتا۔ امیروں کی طرف جائیں گے، کوئی فقیر کے لیے کرسی خالی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ امیر کو یہ آ گیا جیسا چوڑا چمارو آئیے آئے بیٹھے ہیں۔ غریب کو کوئی کہے گا آؤ جی آؤ کھانا میری طرف کھائیے، امیر کو سارے کہیں گے کبھی ہمیں شرف بخشو آپ، کیونکہ اس کی شباہت سے، اس کے مال سے، اس کے کپڑوں سے، اس کی دولت سے متاثر ہو رہا۔ اور اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تم نے دولت سے متاثر نہیں کرنا، اپنی اندر حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنا ہے، اور تمہارے اندر حضور کے طریقے روشن ہو جائیں چاند کی روشنی، سورج کی روشنی کی طرح، تم نے اس چیز سے امت کو متاثر کرنا ہے۔ آ جاؤ دین میں داخل ہو، ایکم مثلی، ہمیں دیکھو چلتا پھرتا دین ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی دین کے لیے کوئی بڑا قاعدہ تھوڑی پڑھایا کرتے تھے، آ جاؤ قولوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ بھائی، جو ہم کر رہے وہ کرو، یہ دین ہے۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو اللہ نے میرے سینے میں دیا وہ سارا تیرے سینے میں اتار دیا، فرق یہ ہے میرے سر پہ تاج نبوت ہے، تیرے سر پہ تاج نبوت کوئی نہیں۔ جو نبی نے دے دیا وہ لے لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا اور دھاڑ مار کے روئے کہ 90% آج علم دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، جب دین اور دین کی محنت عروج پر تھی تو اللہ ترقیاں بھی اسی طریقے سے عطا فرما رہا تھا۔ جب دین اور دین کی محنت کمزور ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے انہی ترقیوں کے اندر ہمیں ناکام کر دیا، اور تھکا کے اللہ نے ناکام کر دیا۔ دکان پہ شوق سے جاتا تھا، اب جانے کو دل نہیں کر رہا۔ کاروبار شوق سے کرتا تھا، اب کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ ذمہ دارہ شوق سے کرتا تھا، اب کرنے کو دل نہیں کر۔ مولوی جی کسی عالم کا پتہ بتلاؤ، کسی روحانی معالج کا پتہ بتلاؤ، ٹھیک ہے، علاج، تعویذ، دم، درود یہ ایک علاج کی حد تک بہتر ہے، اسے فرض سمجھ لینا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسے ڈاکٹر سے علاج کراؤ کسی اللہ والے سے کرا لو، جیسے کسی حکیم سے علاج کرا رہے ہو کسی اللہ، اگر اسے سمجھ لیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو اللہ اس قرآن کی لکھائی میں جو گلے میں ڈالا اس میں ناکام کر دیں گے، کیونکہ تیرا میری ذات سے یقین ہٹ کر میرے غیر کی طرف آ گیا۔
اور مولوی صاحب کے پاس دوڑنے اور جا کر جی تعویذ دے، پریشان ہوں بہت زیادہ. انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا جی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. ارے اللہ کے بندے، اب وہ بھی کہہ رہے تیرے پر کسی نے کرا دیا. بھائی کس نے کرایا؟ اس کو بتانے سے منع کیا. کس نے کرایا؟ پتہ نہیں کس نے کرایا. بھائی کرایا تیرے پہ ضرور ہے. خدا کے بندے تیرے پہ کسی نے کرایا نہیں. آئے دن جو اللہ کے دین سے دور ہو رہا، نبی کے طریقوں سے کو چھوڑ رہا، اس کی نحوست تیرے کاروبار پر بھی، اس کی نحوست تیری زندگی پر، تیرے وجود پر پڑ رہی ہے کہ تجھے حلال کام کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا، اور پتہ ہے حاجی صاحب کو، پتہ ہے مولوی صاحب کو، پتہ ہے الحاج صاحب کو کہ یہ چیز 2 نمبر ہے، لیکن اصل چیز کے پیچھے 2 روپے بچ رہے اور 2 نمبر کے پیچھے 5 روپے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹ ہے جی، چلنا پڑتا ہے. نہیں بھائی، پھر جہنم کا راستہ ہے، چلنا پڑتا ہے. ابو جہل کے پیچھے چل دینا، ابو لہب کے پیچھے چل دینا، جنہوں نے اس امت کے اندر فساد پیدا کر کے اس امت کو نقصان پہنچایا، ان کے پیچھے چل دینا. کہنا چلنا پڑتا ہے بھائی. پھر جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو کے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ حضور کے روزے پہ جا کے سلام کر کے معافیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ چلو بھائی چلنا پڑتا ہے. آج تاجر اس چیز کا بائیکاٹ کر دے کہ 2 نمبر سودا دکان پہ نہیں رکھوں گا. ایک قسم اصل ہے، اس کے 10 اقسام ہیں. کتنا نقصان ہو رہا. ہسپتال بھرے، بیڈ خالی کوئی نہیں. میڈیکل سٹور پہ خدا کی قسم اتنا رش ہے جیسے جنگ کے دنوں پر ڈیپو پر آٹا فری ملتا ہو. کہاں سے پیسے آ رہے؟ ایک طرف تو بچوں کی معاش ذریعہ معاش سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا، ایک 4-4 ہزار روپے فیس دے کے ڈاکٹر کو چیک کرا رہا، 15-15 ہزار کے ٹیسٹ کروا رہا، اور اسی طریقے سے بھائی اور جو ہے وہ 800-800 900 روپے کی ہفتے کی. اب پیسے کہاں سے آ گئے؟ اگر اسے کہہ دے کہ اللہ کا دین تیرے سے کچھ مانگ رہا ہے، کہتا ہم تو مرے پڑے، ہمارے پاس کیا ہے جی. اگر آج اسے کہہ دیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچا دیا، جس نے ایک جان کو کھلا دیا، جس نے ایک جان کو پہنا دیا، جس نے ایک جان کو جو ہے امن دے دیا، اس نے ساری انسانیت کو دے دیا. لو ہم تو خود مرے پڑے ہیں جی. یار اللہ کے نام پر دو. اور جی میں تو پچھلے سال کی زکوٰۃ ہی کوئی نہیں دی، ابھی میرے سے وہ ادا نہیں ہوئی، روٹی بند نہیں ہوئی، پانی بند نہیں ہوا ہے جی، سپرے بند نہیں ہوا، خوشبو بند نہیں ہوئی، جوتا بند نہیں ہوا، گرمی کے ملبوسات بند نہیں ہوئے، سردی کے اور گرمی کے بند نہیں ہوئے، اے سی چل رہا بند نہیں ہوا، ہیٹر چل رہا بند نہیں ہوا، سوپ چل رہا بند نہیں ہوا، بکرے کا گوشت چل رہا بند نہیں ہوا. یہ کہتا سال ہو گیا بکرا کھائے جی، زکوٰۃ نہیں دے سکا. جن کاموں کے کرنے پر شیطان نے آ کر دنیا کے فائدے بتلائے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں بتلائی، وہ ساری کر رہے. اللہ کو راضی کرنے والے کریں، ہمارے سے ہو ہی نہیں رہا جی، کیا کریں، بہت پریشان. آئیں گی پریشانیاں، آئیں گے حالات، آئیں گے حالات. تبوک کا موقع ہے، صحابہ اکرام کی بدحالی پر، اللہ کی طرف مالی بدحالی پر، ایمانی نہیں مالی بدحالی پر جب خوشحالی آئی، کھجوروں کے خوشے پک گئے اور کھجوریں درختوں سے جھڑنے لگی، حضور علیہ السلام نے اٹھو نکلو. صحابہ کی جماعت، یا رسول اللہ اگر چند دن بعد کر لیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے لیے کچھ آ جائے. فرمایا یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے بھائی، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکل چلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تنگ دستی میں ہو یا خوشی ہو، نکلو اللہ کے راستے میں. جب میرے عزیزوں قربانی لگے گی تو کفر پر چوٹ لگے گی، ایمان زندگیوں میں آئے گا اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. دین پھیلے گا قربانیوں سے. اپنے دین کو بچاؤ، جتنی قربانیاں دی جائیں گی دین بچے گا بھائی. پہلی امتوں کے ذمے صرف ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے ایمان کا لانا بھی، اس امت کے ذمے ایمان کا پکانا بھی، اس امت کے ذمے ایمان کا بچانا بھی، اس امت کے ذمے ایمان کا پھیلانا بھی. ایمان بنے گا دعوت سے. جتنی دعوت عام ہوگی اللہ اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، امن شانتی کے فیصلے آسمان سے آئیں گے، رحم کے فیصلے آئیں گے، رحمت والی چادر تنے گی جتنی ایمان کی دعوت دی جائے گی.
ایک ایک کے دروازے پر جانا اور پھر رات کو اٹھ کر اللہ سے اپنی ضعف اور اپنی کمزوری، اپنی کمی، اپنی کوتاہی کا اللہ سے رو رو کر سوال کرنا، یا اللہ میرے اندر کمی رہ گئی، یا اللہ نبی والے کام کے لیے، یا اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا تھا اللہ اس مقصد کے لیے مجھے قبول فرما لے، میرے بچوں کو اللہ ہم دکان والے تو بن گئے، حکومت والے تو بن گئے، سرداری نظام والے تو بن گئے، ٹھیکیدار تو بن گئے، ذمہ دار بن گئے، لیکن تیرے نبی والے کام والے نہ بنے۔ اللہ یہ نسبت ہمیں نصیب فرما دے تاکہ ہماری دنیا بھی خیر والی گزرے اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کی ہماری اچھی ہو جائے۔ اس پر امت کو لے کے آؤ، ایمان بنے گا دعوت سے۔ آؤ یار نماز پڑھ لیں، آؤ یار تیری مہربانی۔ نہ میرے بھائی، آج میرے عزیز و ایمان کمزور ہے، اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کپڑے اتار کر بدفعلی کر رہے ہوں گے، انہیں اتنا ایمان کمزور ہو جائے گا، اتنا بھی کہنے والا نہیں ہوگا بھی اوٹ میں جا کے کسی درخت کے پیچھے جا کے مکالا کر لے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جتنی فحاشی عام ہے لوگ مزے لے لے کے دکانوں سے نیچے اتر کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں، جانوروں کے حال کو دیکھ کر لوگ موٹر سائیکل روک دیتے ہیں۔ لوگوں ایمان ہمارے پاس کوئی نہیں رہا۔ آج میرے عزیزوں باپ بیٹے کو دعوت نہیں دے رہا نماز کی، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اترا دیکھ کے باپ ہنس کے دکھا رہا ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ ایمان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بہن کی طرف سے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ ایسا بھی مجھے کوئی بتاؤ، ایسی بھی کوئی شریعت کا پابند بتاؤ کہ اللہ اکبر بہن کا ہی نہیں پتا کون ہے۔ اور یار یہ تو شریعت کے اندر بیل کا چہرہ دیکھنا جائز ہے نا۔ 4 عورتوں کے اندر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی بہن کو بٹھا دیا جاتا اور کہا جاتا بہن پہچانو کون سی ہے، سر جھکاتے کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں لگ رہا۔ جب بہن آواز دیتی آواز سے پہچانا کرتے یہ میری بہن ہے۔ کہاں چلے گئے ایسے لوگ؟ ایسے لوگوں کے قدموں میں حاجی عبد الوہاب آ کے بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر عبد الوہاب زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اللہ والے کی تو ایک نظر ہوتی ہے۔ حضرت بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس امام راضی آئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ کوئی ایسی آستانہ دکھاؤ، کوئی ایسا پیر دکھاؤ کہ انسان کے بیٹھتے دل کی دنیا نہیں آتا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کچھ چلے گئے، کچھ باقی رہ گئے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ آئے اور یوں کر کے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہ اندر کچھ ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں ہوگا، تبدیلی آئے گی۔ اللہ والے کی نظر پڑ رہی۔ یہ جو اللہ والے دل پر انگلی رکھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں نا بھائی، اتنا گند اتنا گرد جمع ہوا اترتا ہی نہیں، وہ ایک انگلی سے کہاں جائے گا؟ اسی لیے جو مجلس سے ذکر ہوتی ہے نا جمعے کی نماز کے بعد، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، کیا ہم پاگل ہیں؟ کھانا پک رہا، لوگوں کو بلا رہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کا ذکر کر لو۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں 4 دن گاڑی جب روڈ پہ چلتی ہے تو اسے ورکشاپ پر لے جایا جاتا ہے، اسے دھونے کے لیے میرے عزیزوں لے جایا جاتا ہے، اس کی ٹیوننگ کے لیے لے جایا جاتا ہے تاکہ اس کا گرد اترے۔ لاکھوں کی گاڑی میرے عزیزوں مٹی چڑھ جائے، 4 دن نہ دھو، خدا کی قسم لاکھوں کی گاڑی کا ریٹ مول کوئی نہیں لگاتا۔ جب میرے عزیزوں نکارا گاڑی کو دھو دا کے پالش کر کے سامنے لا کے کھڑا کر دو، کسی نے لینا بھی نہ ہو پوچھتا ہے یہ کتنے کی لی ہے اور کتنے میں بیچنی ہے۔ ایسی میرے عزیزوں دل کی دنیا کی مثال ہے۔ 8 دن بازاروں میں رہے، جھوٹ کے ماحول میں رہے، بدگمانی کے ماحول میں رہے، بدنگاہی کے ماحول میں رہے، 2 نمبر چیزیں جن کو اللہ پکڑنے سے، جن کی طرف چلنے سے، جن کی طرف دیکھنے سے، جن کے بارے میں سننے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان چیزوں نے ہمارے دل کی دنیا کو متاثر کر دیا، کیونکہ یہ وجود، یہ ہاتھ پیر سب کچھ نکار ہے، بیٹری دل کی یہ چارج ہے، اتنا سا لوتھڑا۔ میرے عزیزوں اگر ایمان کی روحانیت سے، اللہ والوں کے قدموں سے، دین کی نسبت سے، اللہ کے راستے سے بیٹری چارج رہی تو پورا وجود انسان کے وہ کام کرے گا جو اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے گا۔ جب اس بیٹری کو میرے عزیزوں ہم نے زنگ لگا دیا حرام کاری کا، جھوٹ کا، میرے عزیزوں اس بیٹری کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس بیٹری کا پانی کیسے کم ہوا کہ آنکھ کا آنسو انسان کا خشک ہو گیا،
جب آنکھ کی آنسو انسان کا خشک ہو جائے، دنیا کے نقصان پہ رونے لگ جائے، آخرت کے نقصان پہ ہنسنے لگ جائے، سمجھ لو دل کی بیٹری کا پانی کم پڑ گیا۔ اس بیٹری کا پانی ڈلوانے کے لیے ہسپتال میں نہیں جایا جائے گا، کسی اللہ والے کی خانقاہ پہ جایا جائے گا۔ اور اللہ والا وہ تلاش کرنا پڑے گا جس کا ہر وقت دھیان اللہ کے خزانوں پر ہو، جس کا قدم بھی اٹھے، جس کی انگلی بھی اٹھے، جو پانی بھی پیے، اس کے اندر اتباع سنت نظر آئے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے۔ جتنے ایمان کی دعوت دیں گے یقین جانو اتنا ایمان بنے گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، اپنوں میں، پرائے میں، اور بازاروں میں، دکان پر بیٹھے ہو اور میرے عزیزو اخبار پڑھ کے وقت ضائع کر رہے ہو، موبائل دیکھ کے پیکج لگا کے وقت ضائع کر رہے ہو، کم از کم 25 مرتبہ یہ کہہ دیا کرو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، نبی کے طریقوں میں خیر ہے، دنیا کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ یہ جتنا بول خدا کی قسم، پانی منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے، نالی کے ذریعے معدہ واش ہو جاتا ہے، جتنا اللہ کی بڑائی زبان پہ لائیں گے یہ بول اندر جائے گا، اللہ دل کی دنیا کو اتنی آباد فرما دے گا۔ کیا رج ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کی کامیابی کو رکھ رکھا ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹے بیڑا غرق، اور نبی کے طریقے پر آگے ساری امت فتح کر لیں گے، ساری دنیا اللہ قدموں میں ڈال دے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے میرے عزیزو، ناراض نہ اگلی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ امامہ سر پہ باندھ لیا کرو، مستقل سنت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن باندھ کے آ جاؤ، خدا کی قسم اللہ کے ہاں یہ بندہ ایسا لگتا ہے جیسے دولہا بن کے بارات لے کے جا رہا ہے۔ جب دولہے کو میرے عزیزو ہر دیکھ کے واہ واہ کہتا ہے، جب یہ سنت کا لبادہ اوڑھ کر خدا کے گھر میں آئے گا، آسمان والے سے دیکھ کے واہ واہ کہنے لگ جائیں گے۔ سرما جمعۃ المبارک کے دن لگا لیا، سنت تو رات کو لگایا کرتے تھے، جمعے کے دن لگا لیا۔ یہ سلائیہ یہ سرما یوں کر کے ڈال لیا، سرما تو ڈل جائے گا۔ یہاں بھی میرے نبی نے طریقہ بتلایا، دائیں آنکھ میں کتنی مرتبہ، بائیں آنکھ میں کتنی مرتبہ سلائی گھمانی ہے۔ اگر نبی کے طریقے کے مطابق سرما ڈالو گے، آنکھ تمہاری بند ہوگی، خوبصورت نظر آئے گی، نام اعمال میں تمہارے سرما ڈالنے کی برکت سے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ لو پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں پکڑا، پیاس لگی ہے، یوں کر کے آپ نے گلاس پکڑا، ڈگا ڈگ کر کے یوں کر کے پانی پی گئے، پیاس تو بجھ جائے گی لیکن اللہ رسول ناراض ہو جائے گا۔ اگر بسم اللہ پڑھ لی، سنو، بسم اللہ پڑھ لیا، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، دو پانی کو یوں کر کے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد پہلا گھونٹ پی کے الحمدللہ کہہ دیا، پھر دوسرا پیا الحمدللہ کہہ دیا، پھر تیسرا پیا الحمدللہ کہہ دیا، 3 سانسوں میں پانی پیا، 6 سنتیں زندہ ہو گئی، گلاس پانی کا تیرے اندر جائے گا، تجھے 600 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ ایک پانی کے گلاس پر دائیں ہاتھ سے پکڑ کے پینا سنت، 3 سانسوں میں پینا سنت، بیٹھ کے پینا سنت، سر ڈھانپ کے پینا سنت، اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھ کے پینا سنت، پانی کو دیکھ کے پینا سنت۔ اپنے گھر کھانا کھاوے، فرمایا پلیٹ ہو سالن ہو، اسے انگلی سے پلیٹ کو صاف کرے، چاٹ جاوے۔ کسی کے گھر کھانا کھاوے، فرمایا اپنے گھر ڈونگے کے ڈونگے خالی کر دے۔ کسی کے گھر کھانا کھائے، فرمایا روٹی تو پیٹ بھر کے کھا لیکن شوربہ پینے کی اجازت نہیں، کیا پتا تیرے شوربہ پینے سے اس کے ڈونگے میں، اس کی ہنڈیا میں کمی آ جائے۔ یہ بھی نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے گا۔ رات کو تو سوئیں گے، اگر پہلا سونا دائیں کروٹ سے سو جائے گا، یقین جان پھر الٹا لیٹ سیدھا لیٹ تیری مرضی، ساری رات خدا کی رحمت کی برسات تیری چرپائی پر ہوتی رہے گی۔ کپڑا پہننے لگے، دایا بازو پہلے آستین کے اندر ڈالا، پھر گلے کے اندر یہ میرے عزیزو کرتا، پھر بایاں بازو ڈالا۔ یہ سنت ہو گئی، تجھے سنت کا ثواب مل گیا۔ کرتا تو نے پہنا 100 شہیدوں کا ثواب۔ جب اتارنے لگا پہلے بایاں بازو، پھر سر سے اتارا، پھر دائیں بازو سے اتارا، پھر 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ شلوار پہننے لگا، بیٹھ کے شلوار پہن، پھر کھڑا ہو کے اپنا زار بند کر لے، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ تہمت باندھ لیا کرو، نہیں باندھنی آتی۔ او لوگو ٹروزر پہن
پہننا آتا ہے، ہائی نیک پہننی آتی ہے، میرے عزیزو ہاف نکر پہننی آتی ہے، تہمت بھی تو سنت سمجھ کے باندھ لو۔ یہ مستقل انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ ہاتھ کے اندر عصا پکڑ لو، ہر قدم پر اللہ ایک سنت سمجھ کر ہر قدم چلو گے، یوں کر کے لاٹھی زمین پہ ٹیکو گے، ہر قدم کے اوپر اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جمعے کے دن ہاتھ میں لے کے پکڑ لو، چل لو خدا کے گھر میں آؤ۔ یہ بوڑھوں کی بھی عزیز نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اسے ہاتھ میں لے کے چلو، سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ باتھ روم میں جاؤ، ہماری بیٹیاں سر پہ دوپٹہ اتار دیتی ہیں، آؤ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو۔ فرمایا جب لیٹرین میں جایا کرو سر پہ ٹوپی رکھ کے جایا کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ پیر محل کے غیور مسلمانوں، جو ننگا سر اللہ باتھ روم میں برداشت نہیں کرتا، نماز کی حالت میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ باقی مسئلہ تمہارا ہے، بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ نماز تو بغیر کپڑوں کی بھی ہو جاتی ہے، تم ٹوپی چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں دکھاؤ مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دکھاؤ فقہ کہ ٹوپی لینا کہاں سنت ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دکھا، جب تل کے اوپر کپڑا نہ ہو نماز چھوڑنے کا حکم ہے کہ پڑھنے کا۔ نبی کا صحابی نماز پڑھ رہا ہے، کد کی نظر پڑی، فرمایا تو کیا بات ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹانگوں کی جان کہاں چلی گئی؟ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بیمار ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے دیکھتا نہیں، میرے پاس کرتا نہیں، میرے پاس کپڑا بھی اتنا نہیں پورا سطر چھپا سکوں، میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے تھوڑا سا رکوع کر کے رکوع کی حالت میں سجدہ کرتا ہوں۔ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا، سجدے میں جاؤں گا میرا سطر ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ یہ تو برداشت کر سکتا ہے نماز قضا ہو جائے، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ میرے عزیزو جب کپڑے پاس نہ ہو خدا برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نبا برداشت نہیں کر سکتا۔ جو چار چادریں ہیٹر کے آگے جرابے پہن کے سویٹر پہن کے جرسیاں پہن کے نماز چھوڑ رہا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ ایک آدمی تھا، یقین جانو، اللہ اکبر، میرے پاس کلپ موجود ہے، حوالے کے ساتھ عرض کروں گا، غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا۔ جیسے جماعت والے چلے گئے، ہر کوئی کہتا جاؤ جی کافروں نے کل جا کے تبلیغ کرو، اچھے کی لین تسی آ گئے۔ اسی تے مسلمان الحمدللہ اس کے رسول ہیں، جاؤ کافروں کے پاس، او یار نماز پڑھ لے، او دیکھی جاؤ پڑھ لوں گا، او یار تو اپنی گلہ کر، میرے نہ تنگ کرے کر، میں پڑھنی ہوئی پڑھ لوں گا، نہیں پڑھی نہ پڑھی، سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ٹھٹھے کے علاقے میں میرے عزیزو ایک علاقہ ہے، اللہ اکبر، جو یوں کہا کرتا تھا، اپ ٹو ڈیٹ تھا، پڑھا لکھا تھا، یوں کہا کرتا تھا تم نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، پڑھ لوں گا دیکھی جائے گی۔ مرنے سے 3 دن پہلے بیمار ہوا، ڈاکٹر نے آ کے دیکھا، اپنا سامان ہی چھوڑ کے بھاگ گیا، محلے والے محلہ چھوڑ کے باہر نکل آئے، آبادی والے باہر آ گئے، چیخو پکار شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ پتہ لگا جو یوں کہا کرتا تھا میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تم اپنی قبر میں جائیو، جو یوں کہا کرتا تھا یار دیکھی جاؤ گی جو کچھ ہوگا۔ فرمایا 3 دن ہو گئے اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا ہے۔ خبردار آئندہ نہیں کہنا، ناراض نہ ہونا، میں نے خبردار، میری عمر میں چھوٹے بیٹھے ہو، یہ کچھ بڑے، میں نے کہا ادب کرتا ہوں، میں اب ادب سے کہتا ہوں، کوئی آپ کو نیکی کی دعوت دے کے انشاءاللہ ضرور کروں گا بھائی، ضرور کروں گا، مجھے آپ میرے لیے استقامت کی دعا کی۔ 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا، جیسے کیسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کے جانے لگا، پتہ نہیں کہاں سے کتے جنازے میں آ کے شامل ہو گئے، مار بھگایا، کتے بھاگے، کوئی نہیں، دائیں بائیں ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جلدی کرو، جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارو، جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارنے لگے، ادھر میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، پھر کتوں کی بچھاڑ آئی، قبر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ ایک اللہ والا متقی تھا، مفتی عبداللطیف ٹھٹوی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے فتویٰ لکھ کے دے دے کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ خدا کے بندے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، قبر کشائی کرو، اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ متعلقہ تھانے کے اندر گئے، انہوں نے کہا ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، اخباری پریس والوں کو بلا، انہیں بلایا گیا، علاقے کے معززین کو بلایا، یہ تو کتے چیر پھاڑ کر دیں گے میت کو، جلدی جاؤ۔ گاڑی پولیس کی موبائل بھی گئی، صحافی بھی گئے، دوسرے لوگ بھی گئے، جا کے میرے عزیزو پولیس انتظامیہ کی اجازت سے قبر کشائی کی گئی، قبر سے مٹی ہٹائی کی گئی۔ جس نے قبر کے اندر دیکھا وہیں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ کیا نظر آیا؟ کفن تو نظر آیا، مرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اور کفن کے اندر خنزیر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ
ہے اندازہ کوئی؟ اللہ دنیا کے اندر دکھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب اس طرح ہو سکتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو نماز نہیں پڑھتا میرے نزدیک کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ ایک اللہ والے نے تو ایسا کلیجے پہ چھڑا چلایا کہ لگا وہ لوگو، اگر آدمی کو نماز کے سجدے کی توفیق ملی، کوئی سر اٹھا کے سجدہ کر رہا، کوئی سر جھکا کے، اونٹ سر اٹھا کے سجدہ کر رہا، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنایا۔ بکری کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ سارے چھوڑی بیٹھے ہیں پڑھنے، احمد ہی کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں۔ کون جرابے اتارے، کون ہاتھ پیر ٹھنڈے کرے، مسجد میں گیزر لواؤ جی۔ ہائے صحابہ اکرام کے میرے عزیزو حال دیکھو، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ اب ہماری بس ہو گئی، اللہ بس ہو گئی، پیٹ پہ پتھر کھالیں کملی والے اب چھلنا شروع ہو گئی، ماس جسم سے اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ غزوے میں جا رہے ہیں، کسی صحابی کے پیر میں جتی کوئی نہیں، پیر پھٹنے لگے، نوکیلے پتھر چبھنے لگے، انہوں نے اپنے کرتے کے دامن پھاڑ کر اپنے پیروں کو باندھ لیا۔ ذات الرقاء اسی غزوے کا نام، یعنی چیتھڑ والا غزوہ پڑ گیا، وہی پہن کے جا رہے ہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی 3.5 سال کی اماں خدیجہ، جن کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا حضور رو رہے ہیں، حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ کہنے لگی وہی بکری والی، اللہ اکبر، وہی بکری والی۔ 19 اونٹ جس کے گھر میں بندھے ہوئے اور سونے سے زیور سے آراستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے خدیجہ کو دیکھا، فرمایا خدیجہ تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا، تو جوڑنے والی اللہ نے مجھے خرچ کرنے والا بنایا۔ کیسے زندگی گزرے گی؟ تو جوڑنے رہی ہے، مجھے اللہ نے خرچ کرنے والا۔ حضور کے چہرے کو دیکھا، ہائے ہائے، آپ نے فرمایا واہ خدیجہ تو دوپٹے کو نہیں دیکھا کرتی تھی، میں محمد کے زخموں کو دیکھا کرتی تھی، لاؤ ایسی بیوی گھر سے جو دوپٹے کو پھاڑ کر چہرے کو صاف کیا کرتی۔ حضور پھر فرمائے آپ 19 اونٹ تھے دروازے پہ ابھی بندھے ہوئے زیور سے آراستہ، خدیجہ کس طرح زندگی گزرے گی؟ کہ سرکار 1 منٹ کانوں کی طرف، ہاتھوں کی طرف، انگلیوں کی طرف ہاتھ ڈالا، گلے کی طرف، جو سونا تھا اتار اتار کے حضور کے قدموں میں رکھتی رہی۔ پھر 19 اونٹ جہاں بندھے ہوئے تھے کہنے لگے کملی والے تو آج خدیجہ تجھے اختیار دیتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم جس نے دلہن بنا کے مجھے تیرے گھر میں بھیجا اور دولہا بنا کے تجھے میرے گھر میں بھیجا، آج کے بعد تیرے ہاتھ پر خدیجہ سارے کا سارا اللہ کے رستے میں دے رہی ہے۔ کملی والے آج کے بعد خدیجہ تجھے روٹی کے ٹکڑے کا بھی تیرے سے سوال نہیں کرے گی۔ دکھاؤ ایسے گھرانے، بیوی علیحدہ کام کر رہی، مرد علیحدہ کام کر رہے، بچے علیحدہ کام کر رہے، ملازم علیحدہ کام کر رہے، پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ سے رزق مانگ رہے، رزق میں برکت نہیں مانگ رہے، اللہ سے دولت مانگ رہے، دولت میں برکت نہیں مانگ رہے، اللہ سے برکت مانگو، تھوڑا دے، تھوڑے پر اللہ برکت عطا فرما دے، برکت تو اس نے دینی ہے، اور اس تھوڑے میں برکت دے، اس برکت میں سکون عطا فرما دے، ملنے پر اس ملنے پہ اللہ سکون عطا فرما دے۔ ہر بات پر تو خدا کا شکوہ ہو، جس کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں شکوہ ہی شکوہ، مر گئے تباہی پھر گیا، ہائے کی کراں گا، 4 نے 5 نے پھنس گیا۔ بیٹی پتا کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ابو جہل نے حضور کو سجدے میں دیکھا، کہنے لگا وہ پہاڑی کے دامن میں اونٹ ذبح ہو رہا ہے، اس کا تازہ اوج، اس کی اوجڑی گند بھری ابھی ابھی کسی نے نکال کے رکھی، کوئی ہے میرا کلیجہ ٹھنڈا کرے، اس اوجڑی کو اٹھائے اور حضور کے سر کے اوپر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط اور 1 2 اور کافر مشرک گئے اور دونوں ہاتھوں سے اوجڑی لا کے حضور کے اوپر ڈال دی، دب گئے اوجڑی کے نیچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
چھوٹا سا قد، آدمی بیٹھا ہوتا یہ کھڑے ہوتے برابر ہوا کرتا، پتلی سی ان کی ٹانگیں، علم کا پہاڑ، پتلی سی ٹانگیں۔ انہوں نے یوں کر کے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے پوری جان لگائی، اوجڑی کھینچی، کھینچی نہ گئی۔ عبداللہ بن مسعود فوراً دوڑے اور جا کر دروازہ بجایا در نبوت کا۔ اما فاطمہ آئی، ابا چاچا کیا بات ہے؟ کہ تیرے باپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، جتنی ہمت تھی کھینچا، کھینچی نہیں گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے کہنے پہ اما پردہ کر کے آئی، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ادھر سے میں نے اوج پکڑا، ادھر سے حضرت فاطمہ نے کھینچ کھوچ کے حضور علیہ السلام کے اوپر سے وہ اوجڑی اتاری، حضور کے جسم کو صاف کیا۔ اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ بیت اللہ کے پاس گئی اور کمر یوں کر کے لگا لی اور آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے کہ عرش والے جس نے میرے باپ پر اونٹ کا اوج ڈالا ایک ایک کو تباہ کر دے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا سیدہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا نہ بیٹی بد دعا نہ کر، زحمت نہیں رحمت بن کے آیا۔ فرمایا او لوگو بیٹیوں سے دعا کروانا، بد دعا نہ کروانا۔ جب بیٹیاں یوں کر کے ہاتھ اٹھاتی ہیں اللہ پاک ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا بیٹیوں کا مقام کیا؟ فرمایا بیٹیوں کو نہ تنگ کرنا اور ان کے ہاتھ خیر کے لیے اٹھوانا، ان کے ہاتھ کسی اس کے لیے نہ اٹھا دینا۔ حضور نے فرمایا نہ بیٹی نہ، تو نے ہاتھ اٹھا دیے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہ ابا آج تیرے پہ اونٹ کا اوج ڈالا، میرا کلیجہ چھلی کر دیا۔ اللہ کی قسم سیدہ نے جن جن کا نام لے کے بد دعا کی تھی اللہ نے سب کو ایک ایک کر کے بدر کے میدان میں ہلاک کر دیا، کنویں میں پھینکا اللہ نے۔ بیٹی پیدا ہو جنت کا ایک دروازہ، دوسری پیدا ہو دوسرا دروازہ، تیسری پیدا ہو جنت کا تیسرا دروازہ۔ او لوگو ہمیں کیا ہو گیا؟ بیٹی مانگ لو اللہ سے، اللہ دے وے، اور نصیبوں والی دے وے، عالمہ دے، حافظہ دے، متقی دے، پرہیزگار۔ ایک بیٹی نے جو سجدہ خدا کو کر کے دکھا دیا اور 2 آنسو آنکھ میں لا کے دکھا دیے، پورے کنبے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہاں کملی والے ابو بکری والی پھر تجھے یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب 3 سال تھا، تنگ آ گئے، پریشانیاں، چمڑے ادڑ گئے، میں خدیجہ کے پاس گیا، پتہ نہیں حلال پتہ نہیں حرام، چمڑا سوکھا ہوا تھا۔ خدیجہ پانی کے پیالے میں اس چمڑے کو ڈبو کے چوس رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا خدیجہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، چمڑا بھگو کے چوس رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یوں اٹھ کے دیکھا 4 بیٹیاں یوں سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہے، ان کو کیا ہوا؟ کہ 5 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ان کے منہ میں نہیں گیا۔ حضور علیہ السلام نے پتے اکٹھے کیے، خدیجہ کی جھولی میں ڈالا، فرمایا پتھر کے اوپر رکھ کر پتھر رگڑ دے اور اس کو صفوف سا بنا کے یہ پھکی یہ صفوف میری بچیوں کو چٹا دے اور پانی پلاؤ۔ کا پڑھو خدا کا قرآن، رحمت آئے گی۔ میری بچیوں تمہاری یہ حالت تو برداشت کر سکتا ہوں، قرآن تمہارے گھر سے چھوٹ جائے محمد برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کہاں ہے قرآن؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ۔ نہ مسجدوں میں، نہ دکانوں میں، نہ محلوں میں۔ او لوگوں اسی چیز کی تو دعوت دی جا رہی ہے، اسی چیز کے بارے میں اجتماع ہو رہے ہیں، چلے 4 مہینے کے لیے ملکوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے۔ آ جاؤ لوگوں، غفلت بری زندگی سے نکلو۔ یہ کوئی دیوبندیوں کی جماعت نہیں ہے، اہل حدیثوں کی جماعت نہیں، یہ گستاخ رسولوں کی جماعت نہیں۔ جو تہجد گزار ہو وہ گستاخ رسول، جو میرے عزیزوں شریعت کے پابند ہو گستاخ رسول، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور عزیزوں یہ تو نبی نے بھی منع فرما دیا، کسی چیز کو پرکھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے، تحقیق سے پہلے انگلی اٹھائی نہیں جاتی۔ تم صرف 4 مہینے نہیں 3 دن لگا کے دیکھو، اگر سنت کے خلاف کام آئے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے اس کام کو بند کرائیں گے۔ اگر سنت کے مطابق تمہیں کام نظر آئے تو پھر خود بھی نکلو، اپنے گھر والوں کو نکالو اور ساری امت کے نکلنے کی فکر کرو۔ کرو گے انشاءاللہ کوشش کی میرے عزیزوں؟
ایمان بنے گا دعوت سے. جتنی دعوت لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ سے ہوتا ہے, کہہ دو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. حضرت محمد کے طریقوں میں سارے جہانوں کی کامیابی. یہی آواز پوری دنیا کے اندر لگا دو. اس وقت مال کی کمی نہیں, اس وقت اولاد کی کمی نہیں, اس وقت بینک بیلنس کی کمی نہیں, پیسے کی کمی نہیں, معدنیات کی کمی نہیں. اس وقت صرف اسی چیز کی کمی ہے کہ لوگوں کا یقین اللہ سے ہٹ گیا. نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر دنیا کے طریقوں پر لوگ چلنے لگے. طرح طرح کی ناکامیاں آسمان سے آ رہی ہیں. اپنے دماغ کو, اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آؤ جمعے کی نماز کے بعد بیٹھنا, دیکھنا اللہ کا ذکر کرتے تمہیں کتنا سرور آئے گا. ڈائریکٹ آدھا پونا گھنٹہ کنیکشن, رابطہ اللہ سے ٹیلی فون پہ رہے گا. کیسے؟ قاری صاحب بیٹھے, میں کو قاری صاحب اگر دور ہوں گے میری آواز ان تک نہیں آئے گی تو یوں کر کے اشارہ کریں گے اور قریب آ کے کہیں جی کیا بات ہے. اگر دنیا دار میرے عزیزو آواز پہ کہتا ہے کیا بات ہے, دنیا بنانے والا جتنی مرتبہ کریں گے اللہ اللہ اللہ, وہ کہے گا بندہ بندہ بندہ, اللہ اللہ اللہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ. لا الہ الا اللہ کہے گا کوئی شک نہیں, الا اللہ کہے گا کوئی شک نہیں. جب بتلا دیا میں اندر سے بھی تیرا, میں باہر سے بھی تیرا, میں من میں بھی تیرا, میں ہر حال میں تیرا, گھر میں بھی تیرا, بازار میں بھی تیرا, مسجد میں بھی تیرا. لا الہ الا اللہ. مال نہیں, اولاد نہیں, خاندان نہیں, کنبہ نہیں, برادری نہیں, بیوی بچے نہیں, دوست یار نہیں, ووٹر نہیں, سپورٹر نہیں, منسٹری نہیں, کرسی نہیں, پیسہ نہیں, دولت نہیں, خوشیاں نہیں, غم نہیں, تو ہی تو. لا الہ الا اللہ, کچھ نہیں مگر تو ہے. اللہ فرمائیں گے جب دل صاف کر کے آ گیا پھر اس دل کے اندر دنیا نہیں آئے گی, میری رحمت آئے گی. اب تو زمین پہ کہہ دے اللہ, میں آسمان پہ کہوں گا جی میرا بندہ. جب تو کہتا رہے گا اللہ اللہ, میں سمجھوں گا تجھے کپڑے کی ضرورت ہے, مجھے پتہ ہے تجھے مال کی ضرورت ہے, مجھے پتہ ہے تجھے اولاد کی ضرورت ہے, مجھے پتہ ہے تجھے مکان کی ضرورت ہے, مجھے پتہ ہے تجھے کھیتی باڑی میں برکت کی ضرورت ہے, مجھے پتہ ہے قرضے اتارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ کرنا تیرا کام ہے, دنیا آخرت کو تے سوار دینا میں خدا کا کام ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ. بہاؤدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے امام راضی اور یوں کر کے دیکھا حضرت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو ہوگا, نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی, ہوگا. دعا دی, اٹھ کے چلے گئے. عرصہ گزر گیا, عرصہ. بہاول حق زکریا, اللہ اپنے بندوں پر حال کھول دیتا ہے جب یہ اس کا کنیکشن روابط اللہ سے ہو جائیں. یار ہوتا ہے نا, ایک دکاندار گھر میں بیٹھا, ایک مارکیٹ کے اندر بیٹھا, تو کسی کو پتہ نہیں لگا, فوراً نمبر ملایا مارکیٹ والے نے, اور یہ ہو گیا اور اس کا علاج یہ کر لو. اللہ کو بھی پتہ ہے, اللہ فوراً پھر دل پہ حال کھولتا ہے. یہ راستہ ادھر نہیں چلنا, ادھر چل, ادھر ناکامی ادھر خیر ہے, یہ کام ایسے نہیں کرنا. اللہ خواب میں کبھی آ کے خود بتا دیتے ہیں, کبھی اپنے نبی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں, کبھی نیک اللہ والوں کے ذریعے بتلا دیتے ہیں. بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے, ہاتھ دھوتے جا رہے, ایک لوٹا پانی کا ڈالا, ہاتھ پورا ختم ہو گیا, ہاتھ دھو رہے ہیں. دوسرا لوٹا پانی کا ڈالا, ہاتھ دھو رہے ہیں اور نگاہ یوں. تیسرا لوٹا پانی کا ڈالا, خادم پریشان ہو گیا, ایک لوٹے میں پورا وضو کرتا تھا, 3 لوٹے میں ہاتھ نہیں دھلے. بہاول حق زکریہ ملتانی غصے میں آئے اور یوں کہا, بغیر دلیل کے اللہ کو مان. خادم سے لوٹا چھوٹ گیا. حضرت حضرت کیا ہوا؟ کہ الحمدللہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا.
خادم اور پریشان ہوا، حضرت کیا ہوا؟ کہ میرے پاس ایک اللہ والا آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے میرے سے دعا کرائی، میں نے دعا کر دی، اس کا ربط اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ فرمایا اس کی موت کا وقت آ رہا تھا، شیطان اسے بہکا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ نہیں، وہ دلیل سے کہہ رہا تھا اللہ ہے، زمین دیکھ اللہ ہے، آسمان دیکھ اللہ ہے۔ شیطان کی کوشش تھی اس سے مرتے وقت ایمان چھین لے، کلمہ چھین لے، یہ تو اللہ نے میری نسبت کی برکت سے میرے پر اس کا حال کھول دیا، اس پر اللہ نے میرے پہ کرم کیا، اللہ نے اس کو مجھے دکھا دیا۔ استاد ہے، پیر مرید سے استاد شاگرد کو، باپ بیٹے کو سمجھا سکتا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے شیطان کی امام راضی کی بحث سنی، وہ کہہ رہا تھا اللہ نہیں، یہ کہہ رہا تھا اللہ ہے۔ میں نے کہا جلدی کر، روح نکلنے والی ہے، ایمان کے بغیر خاتمہ نہ ہو جائے، کہہ دے اللہ کو دلیل کے ساتھ نہیں مانتا، اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ فرمایا جب اس نے کہہ دیا کہ اللہ کو بغیر دلیل سے ماننا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، کلمہ پڑھتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ربط رکھو اللہ والے کے ساتھ۔ دکان پر جتنا وقت لگاؤ گے، نماز میں بھی دکان، کاروبار میں بھی دکان، تبلیغ میں بھی دکان، جہاد میں بھی دکان، سجدوں میں بھی دکان، جب اللہ و اللہ کی ضربیں لگاؤ گے تو دل کرے گا ہائے کس وقت نماز ہو، میں ٹھنڈا پانی نہیں دیکھوں گا، میں گرم پانی نہیں دیکھوں گا، جلدی 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 خدا کے گھر میں جاؤں گا، اللہ کو راضی کروں گا، سجدہ کروں گا۔ یہ ایمان کب بنے گا؟ جتنی دعوت دیں گے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں سے۔ راتوں کو 15 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ بس۔ ارے 7 بجے عشاء کی نماز ہوئی اور 7:30 گھر چلے گئے، یہ میں بڑی لمبی بات کر رہا ہوں، 7:10 7:15 کے درمیان گھر چلے گئے، 8 ساڑھے 8 بجے بستر میں لیٹ گئے، 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 گھنٹے کے بعد پھر 6:20 پر 10 گھنٹے 20 منٹ میں اب بھی دیکھو، جب صبح اٹھتا کہتا کمر درد ہے، کڑل پہ گیا، ٹانگوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے۔ کیوں؟ تو نے اللہ سے نیند مانگی، نیند میں سکون نہیں مانگا بھائی۔ اور سکون کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 5 گھنٹے کا نہیں، 1 سیکنڈ کا بس۔ یہ اللہ کی طرف سے آنکھوں میں سکینہ نازل ہوتی ہے 1 منٹ کے لیے، 1 سے بھی آدھے منٹ، 1 جھٹکا۔ یہ صحابہ اکرام احد کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، زخمی، دوبارہ حملہ، گرے، زخموں کی تاب میں کھڑے، ثم انزل السکینہ، اللہ نے یوں نیند کا جھٹکا، یوں کر گرنے کھڑے یوں کر کے جھٹکے کھا رہے، اللہ کی طرف سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ پھر جب دوبارہ نکلے تلوار لے کے میدان میں، وہ 3,000 کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح بھگا دیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جنہوں نے اللہ سے نیند نہیں مانگی، نیند میں سکون مانگا۔ میرے عزیز، مال مانگ رہے ہیں، مال میں سکون نہیں مانگ رہے، اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد میں سکون نہیں مانگ رہے، کروڑوں روپے کا مکان بنایا، اس میں سکون ہی نہیں مانگا، اس کے اندر اے سی مانگ لیا، اس کے اندر گیزر مانگ لیا، چنوٹ کا فرنیچر مانگ لیا، اس مکان میں سکون نہیں مانگا۔ حدیث پاک میں علماء اکرام نے فرمایا جب نیا مکان بناؤ تو ہر کمرے کے اندر دسترخوان بچھاؤ، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، جتنی اللہ کی مخلوق کمروں میں بیٹھ کے کھانا کھا کے جائے گی، یقین جانو خالی پلیٹوں کے اندر خدا کی رحمت اور خدا کی برکتیں آ جائیں گی، گھر بھر دے گا اللہ۔ یہاں تو الحمدللہ اتنی سمجھدار عقل مند قوم ہے، مکان بنائے گی تو گھوڑے کا کھر لگا دے گی، نظر نہ لگے، اللہ اکبر، ہڈی رکھ دیں گے، جھاڑو لٹکا دیں گے۔ یار یہ آپ کا ذہن تسلیم میں کیا کر، عجیب۔ یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر پوزیشن ہولڈر ہیں، 40 لاکھ گاڑی لی، بیوی کا پراندہ پیچھے لگا دیا نظر نہ لگ جائے۔ اگر گاڑی کو پراندہ لٹکانے سے نظر نہیں لگتی تو تیری گھر والی کے تو 2 پراندے، الماری میں 100 پراندے، اس کو کسی کی نظر لگ گئی، اس نے حافظ قرآن پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، لٹکا پردے، بیٹے کے اوپر پراندہ باندھ دے کہ نظر نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس یہ پڑھ کے پھونک مار دو، نہ نظر رہے گی نہ نظر والا رہے گا، ختم ہو جائے گا سارا کام۔
لیکن اتنا کون پڑھے؟ جو گھوڑے کی کھری سے کام چلتا ہو چلے گا. بس مختصر، ایمان بنے گا دعوت سے جتنی دعوت، ایمان پکے گا مجاہدے سے جتنا مجاہدہ، جتنے حالات جتنی تکلیف آئے گی برداشت کریں گے. جب صحابہ آئے نا حضور کے پاس، یا رسول اللہ بس ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اور امتحان نہیں دے سکتے. نبوت کے چہرے پہ گھبراہٹ آئی. فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا تم امتحان دینے کے قابل ہو؟ کیا تمہارے آروں سے سر پھاڑ چیر دیے گئے؟ کیا تمہاری لوہے کی کنگھیوں سے کھالیں اتار دی گئی؟ کیا تمہارے بچوں کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا؟ صحابہ کے ٹپ 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 آنسو گر رہے کہ اللہ نے ابھی تو امتحان لیا ہی نہیں. اللہ نے تو امتحان ان سے لیا تھا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، جنہیں تیل کے کڑاہوں میں ان کے بچوں ان کی ماں کے سامنے گرایا جا رہا تھا. جو بچہ تیل کے اندر گر رہا تھا کہہ رہا تھا اماں یہ نہ دیکھ کہ جسم گر رہا ہے، ہماری آنکھ سے دیکھ، ہم کوئلوں میں نہیں جا رہے، تیل میں نہیں جا رہے، بلکہ جنت کے باغوں کے اندر جا رہے ہیں. جتنی قربانی آئے گی، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے میرے عزیزو، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور اسی طریقے سے ایمان بچے گا ہجرت سے. اپنا ایمان بچاؤ، ساری انسانیت کے ایمان کی فکر کرو. خدا کی قسم، دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، ذمہ دار والے بعد میں، سب سے پہلے نبی کے کام والے. کہہ دو سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کے کام والے. بریلوی مسلک تم بھی نبی کے کام والے، دیوبندیوں تم بھی نبی کے کام والے، اہل حدیث سلفی سیفی تم بھی نبی کے کام والے، قادری سہروردی چشتی نظامیت تاری سہروردی نقشبندی سارے کے سارے نبی کے کام والے. جو نبی کے کام والا وہ ہاتھ کھڑا کرے. نبی کے کام والے کون کون ہیں؟ سارے. پھر آج ہاتھ کھڑے کر کے نیت کر لو، مرتے دم تک اس کام کو کریں گے، کرتے کرتے مریں گے. کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ. سارے ملکوں کے لیے جانے کے لیے، چلے 4 مہینے کے لیے، سال اندرون بیرون ملک لگانے کے لیے، میرے عزیزوں مستورات کو جماعت میں لے جانے کے لیے، دین میری زندگی میں زندہ ہو جائے، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. میرے عزیزوں اس کے لیے سارے عالم کے اندر پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ایک دفعہ کھڑے کر کے بتاؤ، ہو کے بتاؤ، چلے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ ماشاءاللہ. جن کو اس کام کا کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، جو اس کام کا مزہ چکھنا چاہتے ہو چلے 4 مہینے کے لیے سارے ماشاءاللہ، سارے نکلو گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. بیٹھ جاؤ. آپ نے اپنی دکانوں پہ لکھوا رکھا ہے ادھار نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے شوق سے. اللہ بھی کہہ رہا ہے نقد بھی کچھ دے کے جا. اس جمعرات سے جو آنے والی جمعرات اللہ کے راستے میں سروزہ کون دے گا میرے سمیت انشاءاللہ تعالی؟ بتاؤ. 3 دن اللہ کے راستے، ہاتھ اونچے کھڑے کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے اسی مسجد سے انشاءاللہ تعالی. نکلو گے اسی مسجد سے. 1 2 اور ہاتھ کھڑے کر دو. اللہ کے راستے میں نکلو گے. مجھے گننے دو ذرا، ہاتھ کھڑے کرنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ہاں جی 19 چھوٹے بچے 20 21 22 ماشاءاللہ 23 24 ہوگی 2 جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ تعالی. کرو گی کوشش. اور آپ کے لیے خوشخبری، سال کی جماعت بھی اسی مسجد سے گئی، چلے 4 مہینے کی جماعت آج جا رہی ہے. اس جماعت کو رخصت کر دعائیں دے دو، اللہ جہاں جائے ان کے قدموں کی برکت سے اللہ دین کو پھیلا دے، عالم کے اندر زندہ کر دے. اور دیکھو بھائی، ہم نے انسان کی آخرت کی بھی رہنمائی کرنی ہے، ہم نے آخرت میں بھی ان کے لیے مداوا بننا، دنیا کے اندر بھی بننا ہے. دنیا کے اندر یہ کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ مسلمان کو تکلیف یہاں پہنچے یا برما میں، مسلمان کو تکلیف جہاں پہنچے، مسلمان کا بھائی ہے. تو میرے عزیزو، سید طلحہ شاہ صاحب جامع مسجد جامع عیدگاہ سے تشریف لائے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آل رسول ہیں، پکے سچے آل رسول ہیں. برما کے علماء کرام ساتھ آئے ہیں. 2 سے 3 منٹ آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سنت پڑھیں گے. اللہ خیر. کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات جو فیس بک، واٹس ایپ، اخبارات اور ٹی وی سے باخبر ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، برما کے اندر وہاں کی بدھ مت حکومت اور بدھ مت فوج نے وہاں کے اراکان صوبے کے روہنگیا مسلم قوم پر جو مظالم ڈھائے ہیں
آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ منظر. میں نے وہ ویڈیو فلمیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ پوری بستی کو آگ لگائی گئی ہے اور ایک بھی آدمی کو زندہ نکلنے کا موقع نہیں دیا. ہزاروں لوگ بیک وقت زندہ جلا دیے. اور یہی نہیں، یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماؤں کی گودوں سے دودھ پیتے بچے چھینے ہیں اور اس کو آگ پہ ڈال کے اس کو ایسے بھون رہے جیسے چرغے کو بھونا جاتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو پکڑا، اس کے کپڑے اتار دیے، پھر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک بڑی چھری سے کاٹا، پھر ہاتھ پورا کاٹ دیا، پھر یہاں کوہنی سے کاٹا، پھر کندھے سے کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ، بازو، پھر ایک پاؤں، پھر دوسرا پاؤں. پھر یہ نہیں کہ اس کی گردن پہ چھری چلا کے اس کو قتل کر دے، نہیں، بلکہ ہتھوڑی سے کوٹ کے اس کے چہرے کو پیس کے رکھ دیا. ایک آدمی کو پکڑ کے گھسیٹ کے سڑک کے درمیان میں لایا اور اس کے اوپر ایک کار والے نے آ کے کار چڑھا دی. اب وہ مسخ ہو گیا چہرہ، ابھی مرا نہیں ہے. دوسرے موٹر سائیکل والے لا کے اس کے منہ پہ ٹکر ماری. تیسرے ٹریکٹر والے نے اس کے منہ پہ ٹریکٹر چڑھا دی. یعنی اس طرح ظلماً قتل کیا جا رہا ہے. سینکڑوں لاشیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جن کو انہوں نے کسی کو کھمبے پہ لٹکا دیا، کسی کو درخت پہ لٹکا دیا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے رگیں کاٹ دی. ہزاروں لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے کشتیوں میں بیٹھے کہ ہم ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. پوری کشتی کو انہوں نے جو ہے نا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کر دیا سب. اس وقت وہاں برما کے اراکان صوبے کے 15 لاکھ مہاجرین بنگلہ دیش کے اندر آئے ہوئے اور 3.5 لاکھ سے زیادہ برما ہی کے اندر وہاں کے پہاڑی سرحدی علاقوں کے اندر پڑے ہوئے خیموں میں. ہمارے پاکستان سے ہمارے علماء کرام، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب اور دیگر بڑے اکابر علماء وہاں گئے، ان کیمپوں میں ان کا دورہ کیا اور ان مسلمانوں کی حالت زار دیکھی. اور وہاں برمی علماء کرام پہ مشتمل ایک تنظیم بنائی، ایک ادارہ بنایا خالد ابن ولید الخیریہ ٹرسٹ کے نام سے. انہوں نے وہاں ان کے لیے تعاون کا کام شروع کیا. میں ہر سال خالد ابن ولید کے جو امیر ہیں ان کو ٹوبہ ٹیکسنگ دعوت دیا کرتا تھا کہ وہ ٹوبے آئیں، ہم کچھ نہ کچھ تعاون ان کے لیے کریں گے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے پچھلے سالوں میں کبھی 6 لاکھ، کبھی 6.5 لاکھ، کبھی 5 لاکھ، جتنی اللہ نے توفیق دی جمع کر کے ان کو بھیجا. میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ ہماری زکوٰۃ کے، صدقات کے، ہماری خیرات کے، ہمارے عشر کے مستحق ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال کبھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح مستحق ملے تو میں اپنی ساری زکوٰۃ اس کو دے دوں. اس وقت روئے زمین پہ اس سے زیادہ ہماری زکوٰۃ صدقات کا اور کوئی مستحق نہیں ہے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات میں ان سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں. سب سے بڑی مظلوم قوم یہ ہے اور یہ آپ کی اس تعاون کے محتاج ہے، ضرورت مند ہیں. ان کے نمائندے یہ تشریف لائے ہوئے ہیں. مولانا مفتی صاحب ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں. یہ برمی ہیں، یہ برما کے مسلمانوں کے مہاجرین کے نمائندے ہیں. یہ تشریف لائے ماشاءاللہ. یہ جمع کرانے شروع ہو گئے. لے آئیں بھی، نقد لے آئیں، جن کی جیبوں میں نقد لے آئیں. باقی جمعے کی نماز کے بعد کر لیں. لے آئیں ماشاءاللہ. تو آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. ان لاکھوں مہاجرین کے اندر اس وقت عیسائی NGOs، عیسائی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ان کو خوراک، کوئی دوائیں، کوئی کمبل، کوئی خیمے ان کو پہنچا رہی ہیں. اور اس کے بدلے میں عیسائی ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عیسائی ان مسلمانوں سے کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں مکان بنا کے دیں گے. تم عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں مستقل خوراک دیں گے. عیسائیوں نے جو خود رپورٹ جمع کرائی، لکھی ہے، شائع کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اب تک 35,000 لوگوں کو عیسائی بنا لیا ہے. نعوذ باللہ. تو میرا اور یہ حضرات جو ہیں یہ ہمارے اس تعاون سے، اس فنڈ سے 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے لیے خوراک بھیجتے ہیں، کو کمبلوں کا انتظام کرتے ہیں. دوسرا یہ ان کے لیے مساجد بناتے ہیں. ان خیموں میں مساجد، مکتب، مدرسے
تاکہ ان کے بچوں کے ایمان محفوظ ہو جائے، ان لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، وہ عیسائی ہونے سے بچ جائیں۔ یہ میرا اور آپ کا تعاون یہ ان کے لیے ان کے ایمان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی دے دیا بہت اچھا، جن کی جیبوں میں نہیں ہے گھروں سے لا کے نماز کے بعد یہاں انشاءاللہ 3:30 بجے تک مولانا ٹھہریں گے، جن کی جیبوں میں نہیں ہے گھروں سے لا کے دیجیے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یہ دیکھیں میرا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، جو شخص دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان 15 لاکھ مہاجرین کے اندر ہزاروں یتیم بچے ہیں، ہزاروں بیوائے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ان یتیم بھائیوں، ان یتیموں، ان مسکینوں، ان بیواؤں اور ان جلے ہوئے دنیا بھر کے مظلوم ترین لوگوں کے لیے دل کھول کے دعائیں بھی کیجئے۔ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد دن میں رات میں ان کے لیے دعائیں کیجئے، اور ان کے لیے دعا یہ ہے کہ بھرپور انداز سے تعاون کیجئے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔